شعر آپ کے سامنے کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا غدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں. گدا کا مطلب ہوتا ہے بھکاری، منگتا. یا رسول اللہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں. جس مناسبت سے آپ حضرات بیٹھے ہیں، اپنے آخرت اور موت کو یاد کرنے کی محفل ہے یہ. اس مناسبت سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماشاءاللہ کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اور ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. اور دوسرے جانب شاعر کہتا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے. میرے اسٹیج کی توجہ چاہوں گا. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل آپ کی باری ہے، آج ہماری تو کل آپ کی باری ہے. حضرات ماشاءاللہ آپ نے بہترین انداز میں نعت نبی سنی اور ایک مختصر سا خطاب بھی سماعت کیا. تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات زحمت گوارہ کریں اور انشاءاللہ نماز سے قبل اس محفل پاک کا اختتام ہو جائے گا. میں کوشش کروں گا کچھ ضروری باتیں میں بھی آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ اے لوگو کیسے تم اس خدائے وحدہ لا شریک لہو کی ناشکری کرو گے کہ جبکہ تم مردہ تھے. آیت کریمہ اس کا سیدھا مفہوم میں بتا رہا ہوں. میں آپ حضرات سے بڑی معذبانہ گزارش کروں گا، جس طریقے سے آپ نے نعت نبی کو ایک محبت کے ساتھ سنا اور بڑی سنجیدگی سے اس کو سماعت کیا، تو آپ حضرات اللہ اس کے رسول کے ذکر کو بھی سماعت فرمائے. نعت نبی پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے، صحابی رسول کی سنت ہے، تو واضح ہمارے آقا کی سنت ہے. تو آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے جب آئے ہیں تو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ گفتگو سماعت کریں. اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ لوگو کیسے تم اس خدائے وحدہ لا شریک لہو کی نافرمانی کرو گے کہ تم کیا تھے، مردار تھے، تمہارے اندر جان نہیں تھی، تم بغیر ماتے کے تھے، ماں کے شکم میں تھے. اللہ فرماتا فاحیاکم، تو ہم نے تمہیں زندگی عطا کی، ہم نے تمہیں زندگی عطا کی، تم دنیا میں آئے، عیش و عشرت کی یہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، لطف اندوز ہوئے. پھر اللہ فرماتا ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں دوبارہ موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر دوبارہ ہم تمہیں زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں اسی رب کی بارگاہ میں لوٹنا ہے اور تمہیں آخرت میں پیشی ہوگی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت موت و حیات کے فلسفے کو ذکر فرما رہا ہے. میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی قیمتی باتیں، 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھ کے میں رخصت ہو جاؤں گا. ہم اور آپ اب تک یہ تصور کیے ہیں کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہوتی ہے یہ انسان کی پہلی کڑی ہے. یہی نہ گمان کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کیا ہے، انسان کی پہلی کڑی ہے، کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی شروع ہوتی ہے، یہاں رہتا ہے، جس کی جتنی مدت ہے اللہ فرماتا ہے لِكُلِّ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ ہر انسان کے لیے، ہر شے کے لیے ایک مقررہ وقت ہے. آپ اور ہم یہی سوچتے آ رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی انسان کی پہلی زندگی ہے، یہاں سے انسان کی پہلی کڑی شروع ہوتی ہے، اور پھر انسان مرتا ہے،
ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ یہی اب تک تصور ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ تصور آپ کا باطل، یہ تصور ہمارا آپ کا گمان ہے، بلکہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت موت و حیات کے 5 فلسفے کو بیان کر رہا ہے۔ 5 فلسفے کو، یعنی انسان کی جو پوری زندگی ہے اللہ رب العزت اس میں 2 دفعہ موت عطا کرتا ہے، 3 دفعہ زندگی عطا کرتا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ موت، 3 دفعہ زندگی۔ اب تک ہم لوگ کیا سوچتے تھے کہ دنیاوی زندگی میں آئے یہ پہلی زندگی ہے اور مر گئے انسان کا معاملہ ختم، یہی نہ سوچتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے 5 مرحلے کو ذکر فرماتا ہے، اور بلکہ 5 ہی نہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس 5 مرحلے سے پہلے ایک اور زندگی تھی، ایک اور انسان کا وجود تھا جو کہاں تھا، صرف اور صرف علم الہی میں موجود تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ الانسان سری وانا سر، کہ میں انسان کا راز تھا اور انسان میرے راز، یعنی اس وقت انسان کا وجود نہ تھا، مادیات سے پاک تھا، باہر گئے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت 5 مرحلے کو ذکر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا کہ ہم نے انسان کو، سب سے پہلے انسان کیا تھے، مردار تھے، انسان ماں کے شکم میں تھا، اس کا وجود نہیں تھا، انسان عالم ارواح میں تھا، انسان کا وجود ہو چکا تھا۔ اللہ نے جب چاہا ان کو اپنے باپ کے نطفے سے منتقل کر کے ماں کے شکم میں منتقل فرماتا ہے، پھر اللہ جب چاہتا ہے اس انسان کو دنیاوی زندگی میں بھیجتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ تم اس خدا وحدہ لا شریک لہ کی تم کیسے نافرمانی کر سکتے ہو کہ تم مردار تھے، ماں کے شکم میں تھے، عالم ارواح میں تھے، ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی۔ اللہ فرماتا ہے فاحیاکم، کیا ہم نے تمہیں دنیاوی زندگی عطا کی، اس دنیاوی زندگی میں آئے، ہم نے تمہارے لیے مقررہ وقت دیا، تم اس میں رہے اور عبادت و ریاضت کی، اس میں تم سے خطا نہیں ہوئی، اس میں تم نے شادی بیاہ کی، بال بچے ہوئے، اولادیں ہوئی، ساری چیزیں ہوئی۔ پھر اللہ جب چاہے گا تمہیں دوبارہ موت عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ثم یمید، پھر ہم تمہیں کیا دیں گے، موت عطا کریں گے، اور پھر جب تک تم چاہو گے اپنے قبروں میں تم ایسے ہی پڑے رہو، اپنے قبروں میں پڑے رہو گے یہاں تک کہ اللہ رب العزت دوبارہ جب چاہے گا دوبارہ انسانوں کو زندہ فرمائے گا۔ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے، یعنی دوبارہ زندہ فرمائے گا اور انسان زندہ ہو جائیں گے۔ انسان کیا ہوں گے، زندہ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد انسان کو آخرت میں پیشی ہونی ہے، اور پھر جب تک چاہے گا یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ رب العزت جنتی کو جنت میں اور دوزخی کو دوزخ میں یہ بھیج دے گا، اور اس کے بعد وہ زندگی دائمی زندگی ہوگی۔ تو آپ نے کیا دیکھا، اب تک ہمارا گمان یہ تھا کہ انسان کو ایک دفعہ موت آتی ہے اور ایک دفعہ زندگی، نہیں، بلکہ انسان عالم ارواح میں تھے، ماں کی شکم میں آئے، وہ مردار تھے، انہیں زندگی عطا کی، 2 مرحلے ہوئے، پھر انسان جب تک دنیاوی زندگی میں اللہ نے چاہا وہ باحیات رہے، اعمال صالحہ کیے یا برائیاں کی، اللہ رب العزت نے اسے دوبارہ موت دی، پھر انسان جب تک چاہا وہ ایسے پڑا رہا، اللہ نے دوبارہ انہیں حضرت اسرافیل کو حکم دیا، سور پھونکیں گے، دوبارہ ساری کائنات کے انسان زندہ ہوں گے، پھر انسان آخرت میں ان کی پیشی ہونی ہے، اپنے اپنے کیے ہوئے کا حساب و کتاب دینا ہے، اور اس کے بعد حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں جائے گا۔ لیکن ایک سوال ہوتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے صرف دنیاوی زندگی کو پہلی کلی اور موت کو آخری کلی قرار نہیں دیا، بلکہ یہ کیا ہے، ایک 5 مراحل میں سے 1 اور 2 مرحلے، لیکن اس کے باوجود 3 مرحلے اور ہیں، 2 بار موت 3 بار زندگی۔ لیکن ایک سوال ہوتا ہے، جب آپ اس آیت کریمہ میں غور کریں گے اور قرآن کی مختلف آیات کو جب دیکھیں گے نا، تو ایک چیز آپ کو ذہن میں آئے گی، بڑی قیمتی بات میں بتا رہا ہوں، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تفسیر کی روشنی میں۔ اللہ فرماتا ہے
کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. ایک دوسری جگہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیبلوکم ایکم، کہ بے شک ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں، تمہارا امتحان لیں کہ تم میں سے کون شخص بہترین عمل کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے. اس آیت کریمہ میں اور قرآن کی مختلف آیت کریمہ میں جب آپ غور کریں گے نا تو اللہ نے سب سے پہلے موت کا ذکر فرمایا اور بعد میں زندگی کا ذکر فرمایا. ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ انسان کے لیے پہلے موت ہے کہ پہلے زندگی؟ بظاہر تو یہی نا کہ انسان آیا ہے دنیا میں تب نہ انہیں موت آنی ہے. لیکن آپ جہاں بھی قرآن کریم میں غور کریں گے، احادیث میں غور کریں گے تو آپ کو ہر ایک جگہ موت کا ذکر، موت کا فلسفہ پہلے بیان ہوا ہے اور یہ زندگی کا تصور، زندگی کا فلسفہ بعد میں آیا. آخر اس میں لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اللہ آگے اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا حیات الدنیا، کہ تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہیں آزمائش میں ڈالیں کہ تم میں سے کون شخص اعمال صالحہ کرتا ہے. یعنی انسان کا ایک یہ ہے، انسان کی عادت ہے کہ انسان کو جب نعمت ملتی ہے نا تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر کو بھلا دیتا ہے. انسان کے اندر اللہ نے نفس امارہ ڈالا ہے، وہ ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے موت اور حیات میں ہر جگہ موت کو اس لیے پہلے پیدا کیا، اس لیے موت کا ذکر پہلے بیان کیا تاکہ یہ جو انسان ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، انسان کمزور ہوتا ہے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ جد اعلیٰ ہے، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے، خاکی تو وہ جد اعلیٰ ہے ہمارا. یعنی ہم انسان کو کمزور پیدا کیا. یہ انسان، ان کے اندر ہم نے نفس کو ڈالا، ان کے پیچھے شیطان حاوی ہے، ان کے پیچھے دنیا ہے. یہ انسان ہماری یاد سے غافل ہو جائیں گے، یہ انسان اللہ کے ذکر سے محروم ہو جائیں گے. تو اللہ نے چاہا کہ کیوں نہ ہم موت کا ذکر پہلے پیدا کریں تاکہ یہ بندے جب آخرت کے ذکر کو یاد کریں گے، اپنی قبر کے اندھیری کوٹھی کو یاد کریں گے، اپنی موت کو یاد کریں گے، تو وہ انسان جو دنیاوی لذت کی طرف بڑھ رہے تھے، جو انسان برائیوں کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ انسان جو جھوٹ بولنے پر قادر ہو رہے تھے، وہ انسان جو زناکاری کرنے کو تیار تھے، وہ انسان جو دوسروں کا حق ماننے کو تیار تھے، لیکن جب انسان کے سامنے جیسے ہی کوئی کام کرنے جائے گا، اس کے سامنے جب موت کا تصور آئے گا، وہ انسان دل میں سوچے گا کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں ہمارے اندر، ہمیں ایک دن مرنا ہے، ہم جو دوسروں کا حق مان رہے ہیں، ہمیں اپنے رب کے سامنے پیشی ہونی ہے، ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا ہے. وہ انسان اس برائی سے باز آ جائے گا. انسان زناکاری کرنے جائے گا، اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اللہ ہمیں ایک دن موت دے گا، ہمیں مرنی ہے. وہ انسان زناکاری سے باز آ جائے گا. انسان والدین کی نافرمانی کرنا چاہے گا. جیسے اس کے سامنے وہ آخرت کی نفسی کا عالم ذہن میں آئے گا، انسان سارے گناہوں کا تصور بھول جائے گا. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے موت کے ذکر کو پہلے پیدا کیا اور زندگی کے ذکر کو بعد میں پیدا کیا. سبحان اللہ. تو اسی میں یہ نقطہ ہے. آپ جہاں بھی قرآن کا مطالعہ کریں، جس بھی حدیث پاک کا، آپ ہر جگہ موت اور آخرت کے ذکر کو پہلے پائیں گے اور آخرت کے ذکر کو، زندگی کے ذکر کو بعد میں. کیوں؟ یہ انسان کی فطرت کہ جب انہیں نعمت ملتی ہے، جب انہیں اچھائی نصیب ہوتی ہے تو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ کے عذاب کا انہیں خوف آتا ہے، موت کی یاد آتی ہے، تو وہ انسان اپنے دنیاوی لذتوں کو بھول جاتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، اصحاب رسول ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثروا ذکر حاکم اللذات الموت. اے میرے صحابہ، اے لوگوں، تم لوگ کثرت سے اپنے لذت کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. یہ موت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہونے سے. تو یہ جو موت کا تصور ہے نا، موت کا فلسفہ ہے، انسان کو برائی کی طرف جانے سے روکتی. میں آپ کو بتاؤں
یہ ہم اور آپ نہیں. یہ موت اللہ کے نبی نے موت کو مومن کے لیے تحفہ بھی دیا. موت کو ایک پہلی کڑی، موت انسان کے اعمال کے حساب و کتاب کی پہلی کڑی. کیسے؟ انسان کی موت جس حال پہ ہوتی ہے نا تو اس کا جزا اور اس کا حساب و کتاب اس مطابق ہوتا ہے. اگر انسان کی موت ایک مومن کے طریقے سے ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ ایک مومن کی جب موت آتی ہے مومن خوش ہو جاتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے دیکھا ہوگا، مفسرین کرام فرماتے ہیں، میں آپ کے سامنے بھی آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ جب ایک بچہ اپنے ماں کے شکم سے دنیا میں آتا ہے نا، کیسے آتا ہے؟ روتے ہوئے آتا ہے، بلبلاتے ہوئے آتا ہے، اور مٹھی کو بند کر کے آتا ہے، مٹھی کو بند کر کے آتا ہے. اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، ہمارے شوکت علی صاحب سے ملا گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے. چہرے پہ جو مومن ہوگا نا، ان کے چہرے مسکرا جاتے ہیں، ان کے چہرے کھلے ہوتے ہیں، چہرے پہ نورانیت آ جاتی ہے، اور وہ انسان اب جاتے جاتے اپنی مٹھی کو کھول کے جاتا ہے. کیا آپ نے کبھی غور کیا اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ تو میں بتانا چاہوں گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایک بچہ دنیاوی زندگی میں آتا ہے تو وہ روتے ہوئے آتا ہے، وہ بلبلاتے ہوئے آتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اس کے کوکھ میں ایڑی مارتا ہے، وہ بچہ بلبلاتا ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ میں اب تک فرشتوں کی صحبت میں تھا، میں اب تک ارواح مقدسہ کی صحبت میں تھا، میں اب تک ماں کی شکم میں تھا، اللہ کی نگہبانی میں تھا، لیکن میں اس دنیا میں آیا. یہ دنیا فساد کی زندگی ہے، یہ دنیا زناکاروں کی زندگی ہے، یہ دنیا گنہگاروں کی زندگی ہے، یہ دنیا شراب نوشوں کی زندگی ہے، یہ دنیا برائیوں کا اڈا ہے. میرے پروردگار جب تک میں اپنے ماں کے شکم میں تھا ان فطروں سے محفوظ تھا. میرے پروردگار جب میں دنیا میں آیا تو اب میں خطاؤں میں آ گیا، میں لغزشوں میں آ گیا اور میں نقصان میں آ گیا. یہی وجہ ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو روتے اور بلبلاتے آتا ہے، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے نا، اگر وہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، اعمال صالحہ کرو گے تو تمہارے لیے ہم وراثت میں ہم نے تمہارے لیے جنت کو تیار کیا. کل قیامت کی حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، قبر میں تمہارے اعمال صالحہ نور بنیں گے. اور ہم سب کا سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موت ایک مومن کے لیے یہ تحفہ ہے کہ قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوگا اور قیامت میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا. تو ایک جو مومن ہے نا، اس کے لیے جنت پھیکی ہے، اس کے لیے حور و غلمان پھیکے ہیں، اس کے لیے وہ جنت کی نہریں، خوشبو اور وہ جو حوض کوثر ساری چیزیں پھیکی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار اور اللہ رب العزت کا دیدار ایک مومن کے لیے ساری کائنات میں سب سے افضل ہے اور آخرت میں بھی سب سے افضل. اس لیے موت کو مومن کے لیے تحفہ کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. میں بڑی تیزی کے ساتھ خلفائے راشدین ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جنت میں دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی نا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق ہے. جب آپ موت کو یاد کرتے ہیں نا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، کثرت سے بہت روتے بلبلاتے. اور ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دل میں یہ کہا، کاش میں کسی جانور کا بال ہوتا. غور کریں کیا کہتے ہیں، کاش میں کسی جانور کے بدن کا بال ہوتا تاکہ مجھے اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب نہیں دینا پڑتا. صحابی رسول ہیں، وہ آخرت کے خوف سے لرزہ تھے، ان کے دل میں خدا کا خوف تھا، وہ آخرت کے نفسی کے عالم سے واقف تھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. ذرا سوچئے، اللہ کے نبی نے انہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری دیتی تھی، لیکن وہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کاش میں جانور کا بال ہوتا، کاش میں ایک درخت ہوتا تاکہ مجھے کوئی کاٹ دیتا، کاش کہ میں ایک دھول ہوتا، میں ہوا میں اڑ جاتا، میرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا. کس لیے؟ آخرت کے خوف سے لرزہ بردار ہوتے. موت کو یاد کر کے حضرت عمر فاروق ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعز عمر. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اے اللہ تو اسلام کو حضرت عمر، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ حمزہ یا ابو جہل کے ذریعے کیا فرما، ان کی تائید فرما. تو اللہ نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائے اور حضرت عمر کو ایمان نصیب فرمائے. وہ حضرت عمر ہے جن کا مقام میں آپ کو بتا رہا ہوں. موت کو مومنوں کے لیے تحفہ قرار دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابی رسول کو بارہا یہ تنبیہ کرتے تھے کہ میرے صحابہ موت کو کثرت سے یاد کریں. اور یقیناً جب بندے موت کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ سوچے غور کرے اپنے اندر نفس میں کہ ایک دن ہمیں جانی اور اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا. اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ انسان ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم نے تم پہ زناکاری کو حرام قرار دیا, ہم نے تم پہ سود خوری کو حرام قرار دیا, ہم نے تمہارے لیے جھوٹ بولنا حرام قرار دیا. آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ عمر خطاب تھے, اللہ کے نبی نے دنیا میں ہمیں جنت کی خوشخبری دے دی, لیکن آپ فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں کچھ نہیں ہوتا تاکہ مجھے حساب و کتاب نہ دینا پڑتا, کاش کہ میری ماں مجھے نہیں جانتی, میں اس دنیا میں نہیں آتا تاکہ مجھے اپنے ان اعمال بد کا رب کے سامنے حساب نہیں دینا پڑتا اور جہنم کی تکلیف سے میں چھٹکارا پا جاتا. اللہ حضرت عثمان غنی ہے جب آخرت کا ذکر کرتے اور روایت میں آتا ہے جب کسی قبر پہ جاتے کھڑے ہوتے نا تو کہتے ہیں عثمان تم جنت و دوزخ کے بیچ کھڑے ہو. ہم نے پڑھا ہے قرآن کریم میں کہ جنت و دوزخ کے بیچ ایک بلند جگہ ہے, اس کا نام آرام. کیا ہے؟ آرام. وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ پوری جنتی اور دوزخیوں کا ملاحظہ کریں گے. جو جنتی جائیں گے ان کو خوشخبری دیں گے کہ سلامتی ہو تمہیں مبارک ہو, تم نے اچھے کام کیے, اللہ کے حکم کو مانا, اللہ نے تمہیں جنت عطا کی. اور جو دوزخی جائیں گے تو رب کی بارگاہ میں وہ پناہ مانگیں گے, پروردگار لا تجعلنا منہم, اے میرے پروردگار مجھے ان لوگوں میں ہرگز نہ بنا. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو والدین کے نافرمان ہوں گے, اللہ ہو نیکیاں کیے ہوں گے لیکن وہ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے نہ جنت میں جائیں گے نہ دوزخ میں جائیں گے, بلکہ سارے لوگوں کا معائنہ کریں گے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کا حق مانے ہوں گے, جو دوسروں کو برا بھلا کہیں ہوں گے, جنہوں نے دوسرے کی دلشک نہیں کی ہوگی, یعنی جنہوں نے حقوق العباد ادا نہیں کیا ہوگا, تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دے گا اور جب تک ان کے حساب و کتاب کا وقت آئے گا ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, وہ افسوس کریں گے. اس سے پتہ چلا ہمیں والدین کی نافرمانیوں سے بچنی چاہیے, ہمیں دوسروں کی دلشکنی سے بچنی چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت عطا کی تو ہمیں غرور و تکبر نہیں ہونی چاہیے. یہ جو مال آپ دیکھ رہے ہیں یہ مال آپ کے ہاتھوں کا میل ہے. صبح کو مال ہو سکتا ہے, شام کو فنا ہو جائے, نہ جانے کون سے ہاتھ سے لائق ہو جائے, سارا مال ہو ختم ہو جائے. انسان جو صبح کو امیر ہوتا ہے شام کو فقیر ہو جائے. حضرت عثمان غنی ہے جب جاتے ہیں نا خدا کا خوف سے اتنا روتے, روایت میں آتا کہ آپ کے رخسار مبارک پہ 2 لکیر پڑ گئی تھی صرف رونے کی وجہ سے, اور وہ رونا آخرت کے خوف سے اور قبر کے اندھیری کوٹھی تھی. عثمان غنی ہے, مصطفیٰ جان احمد کی 2 صاحبزادی آپ کی نکاح میں تھی, آپ کا لقب ذوالنورین تھا, لیکن اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی. آپ عشرہ مبشرہ سے تھے, اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے, لیکن اس کے باوجود آخرت کا خوف اتنا ملال میں ڈالتا, اتنا روتے کہ آپ کے رخسار مبارک پہ داغ پڑ گئے اور ہمیشہ اس پہ کہا جاتا ہے کہ ایک سیاہ لکیر پڑ گئی. یہ وہ صحابی رسول تھے جو آخرت کو جانتے تھے, موت کو جانتے تھے, دنیا کی ملامت سے بھی واقف تھے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی, اللہ کے نبی نے فرمایا اب دنیا متاع الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ دنیا یہ اخروی زندگی سے بڑی چھوٹی زندگی, عالم ارواح کی زندگی سے چھوٹی زندگی ہے, لیکن انسان اس میں جو کرتا ہے ویسا پاتا ہے. اس میں آپ جیسا کریں گے ویسا پائیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ جو انسان ایمان لائے مجھ پہ, میرے نبی پہ, میری کتابوں پہ, قیامت کے دن پہ اور اعمال صالحہ کرے تو انسان دنیا بھی خوشحال رہے گا اور میں آخرت میں بھی ان کو جنت نصیب فرماؤں. حضرت علی تھے, لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں تم اپنے نفس کی خواہشات سے بچو, کیونکہ نفس کی خواہشات تمہیں جہنم کے راستے پر چلاتا ہے, اور اگر تم اس نفس کو مار کر اللہ کے خوف کو دل میں بسا کے اللہ کے راستے پہ چلو گے تو انسان تم دنیا میں بھی خوشحال ہوگا.
یہ موت کا خوف انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے. کثرت سے ہمیں موت کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا. لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ ہم اور آپ روز خطاب سنتے ہیں, روز بات و نصیحت کرتے ہیں. میں ایک آخری بات بتاؤں کہ ایک عقل مند کو دیکھیے, میں حضرت عمر خطاب کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایک مومن کے لیے ہے نا, یہ ہم اور آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں, بلکہ اللہ نے آپ کو اپنے سلیم دیا ہے. خود آپ سوچئے کہ آپ کے سامنے سے آپ کا جوان بیٹا چلا جاتا ہے, آپ کے والدین چلے جاتے ہیں, آپ کے دوستوں احباب چلے جاتے ہیں, آپ کے ننھے منھے بچے چلے جاتے ہیں. روزانہ یہ کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ اگر آپ کا کوئی نوجوان بچہ صبح کو جو آپ کے سامنے مسکرا رہا تھا, شام ہوتے ہوتے وہ اللہ کو پیار ہو جاتا. یہ کیا ہم اور آپ کے لیے سب سے بڑی دلیل نہیں کہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا. حضرت عمر خطاب ہے, ایک دفعہ ہے نا ایک ملازم کو مقرر کیا اور اس کو کہا کہ تم روزانہ آنا اور مجھے صبح و شام آخرت کی یاد دینا. میں کسی بھی کام میں مصروف رہوں, تم مجھے آنا اور کہنا اے امیر المومنین موت کو یاد, اور میں موت کو یاد کروں گا. اس سے میرے دل میں خوف خدا لاحق ہوگا, اور جو میں پورے دن اگر میں کوئی غلط راستے پر چلنا شروع کر دیا تو میں اس سے بات کروں. وہ انسان ہے, کہتا ہے امیر المومنین ٹھیک آپ کا حکم سر کو. وہ روزانہ آتا اور حضرت عمر خطاب کو صبح شام موت اور آخرت کی یاد دلاتا. اور حضرت عمر خطاب اپنے جیب خاص سے ان کے لیے کچھ تنخواہ مقرر فرما دی. کچھ زمانہ گزرا, کچھ مہینہ گزرا, اس کے بعد جب ایک دن آیا نا تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے کہ اے فلاں آج سے تم مت آنا, آج سے تم مت آنا. وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے, عمر تھے, جن کے سامنے شیطان ہوا خارج کر کے بھاگتا تھا, جن کا نام سن کے دشمنان اسلام اپنا راستہ چینج کر لیتے تھے. جب حضرت عمر خطاب نے ان سے کہا نا اے فلاں مت آنا, تو ان کے دل میں خوف لاحق ہو گئی. وہ سوچا مجھ سے کون سی گستاخی ہوئی, وہ تھرتھرا گیا, کانپنے لگا. حضرت عمر خطاب کی بارگاہ میں آیا, کہا امیر المومنین اگر مجھ سے گستاخی ہوئی تو مجھے معاف کر دیا جائے, میں نادانی میں مجھ سے ہو سکتا کوئی غلطی ہو گئی. یعنی اس کے دل میں یہ خوف ستا رہا تھا کہ میں نے عمر کی شان میں گستاخی کی, میں نے حکم کو نہیں مانا. یعنی وہ انسان دوسرے وہم میں تھا. آخر کار وہ انسان ہمت کر کے عمر خطاب کی بارگاہ میں آتا, کہتا امیر المومنین ذرا آپ مجھے معاف فرما دیجیے, اگر مجھ سے کوئی خطائیں ہوئی تو میں معافی تلافی چاہتا ہوں, لیکن میں آپ مجھے اپنی بارگاہ سے محروم مت کیجیے. تو حضرت امیر المومنین اس بندے کو تسلی دیتے ہیں اور بڑے پیار سے کہتے ہیں اے فلاں تم اب تک میں نادانی میں تھا, تم بھی نادانی میں تھے, میں نے تم کو تنخواہ دے کر اس بات پہ مقرر کیا تھا کہ تم صبح شام آ کر مجھے موت کی یاد دلانا, مجھے آخرت کی یاد دلانا. لیکن آج میں نے اپنے نفس کا جائزہ لیا, میں نے دیکھا کہ ہماری عمر یہ 15 سال تھی, ہماری عمر 20 سال تھی, ہمارے بال یہ سیاہ تھے, ہمارے چہرے چمک رہے تھے, میرے رگوں میں جوانی کی خون دوڑ رہی تھی, میں نادان ہو گیا تھا, میں بھول گیا تھا. آج میرے بال سفید ہو گئے, میرے پیر لڑکھڑانے لگے, میرے چمڑے جھولنے لگے, میرے سامنے سے ہزاروں لوگ چلے گئے. مصطفیٰ جان رحمت جو میرے دل کے عزیز تھے, اللہ نے انہیں بھی موت نصیب فرما دی. میرے جو اکبر تھے, میرے جو سینئر تھے, حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے, صحابی رسول چلے گئے, میری والدہ چلے گئے, میرے بے شمار ساتھی چلے گئے, نوجوان چلے گئے, بچے چلے گئے, بوڑھے چلے گئے. آج مجھے اس بات پہ نادم و شرمندگی اٹھانی پڑی کہ اے عمر تو نے جس فلاں کو مقرر کیا تھا, کیا تمہیں یہ بات یاد نہیں دلاتی کہ تمہارا یہ بال سفید ہونا جس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا بھی وقت قریب ہے. تمہارے سامنے سے والدین چلے گئے, تمہارے لیے کیا یہ قاصد سے بڑھ کے نہیں ہے کہ تمہیں موت آنی ہے. تمہارے سامنے سے دوست و احباب, عزیز و اقارب اور ایسا ایسا چلے گئے. اے عمر کیا تمہیں یہ خاطی نہیں کہ تمہیں بھی اس دنیا سے جانی ہے؟ اے فلاں اب تک میں نادم تھا, اب تک میں اپنے گناہوں پہ میں شرمندہ نہیں تھا, مجھے معلوم نہیں تھا, لیکن جب میرے دل میں یہ بات ستانے لگ گئی کہ ایک ایک چیز یہ موت کا قاصد ہے, اس لیے میں تمہیں منع کرتا ہوں. تو ہمارا آپ کے لیے بھی اس میں درس عبرت کہ ہماری جوانی چلی جاتی ہے, ہمارے بال سفید ہو جاتے ہیں, اور ہمارے دوست و احباب
ہماری بیوی بچے چلے جاتے ہیں، یہ ہم اور آپ کے لیے دلیل ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانی ہے۔ اس لیے اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت دیا تو آپ اس کو نہیں اتراؤ، آپ اس کا صحیح استعمال کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی تو آپ اعمال صالحہ کرو۔ اللہ نے اگر آپ کو اندر گھر بار مکان دیے، صاحب اقتدار بنایا تو دوسروں کی غریبوں کی مدد کرو۔ یعنی اگر اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی، بدن میں طاقت دی تو 5 وقت نماز ادا کرو۔ اللہ نے اگر مال دیا تو آپ زکات ادا کرو۔ اللہ نے اگر آپ کو طاقت و مال دونوں دی تو آپ حج ادا کرو۔ یعنی آپ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرو، بندوں کے بھی حق ادا کرو، اس دنیا میں بھی خوشحال ہو۔ تو بس میں انہی چند باتوں کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ موت برحق، اس میں نہ تو کسی ذات کا اختلاف، نہ کسی مذہب کا اختلاف، نہ کسی انسان کا اختلاف، کسی بھی شے کا اختلاف نہیں۔ موت عالی ہے، موت مومنوں کے لیے تحفہ بھی ہے، اور موت انسانوں کے لیے درس عبرت بھی ہے کہ ہم اور آپ جو عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس سے باز آ جائے اور اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ استغفار کرے۔ آج یقیناً جناب شوکت صاحب قبلہ مرحوم کی روح ہے آج بڑی خوش ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو ان کی روحوں کو حساب و کتاب ہونے کے بعد آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ان کی روحیں آتی ہیں، قبر میں بھی آتی ہیں، اپنے اہل و عیال میں بھی، اپنے گھر بار میں آتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے وہ کیا کر رہی ہے، ہمارے لوگ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اور جو کافر کی روحیں ہوتی ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے، کنویں میں، نالیوں میں اور سجین میں، جہنم کی وادیوں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ تو جو مومن ہے اس کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ مومن کی روح قید نہیں ہوتی ہے بلکہ آزاد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے گھر سے گزر جائے تو جو ان کے اہل و عیال ہیں، جو ان کے ورثہ ہیں، ان پہ کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ اگر آپ کے اہل و عیال میں سے اگر کوئی دنیا سے گزر جائے تو آپ کو اگر وہ جاتے جاتے کچھ وصیت کر جائے تو آپ ان کی وصیت کو پوری کریں۔ یہ واجب ہے اہل و عیال کو، ان کے بچوں پر، ان کے جو بھی ہو خاندان میں، گھر میں، کیا کہ وہ ان کی وراثت کو، ان کے جو وہ نصیحت کر کے گئے ہیں، وصیت کر کے گئے، ان کو پوری کریں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر وہ کسی کا مال و دولت نہیں ہو یا کسی سے کچھ قرض نہیں ہو تو آپ اپنے محلے میں، سماج میں، رشتہ دار میں ایک بار یہ اعلان کروائیں کہ اگر کسی کا نادانی میں انہوں نے مال لیا ہو، بھول گئے ہو کہ انسان ہونے کے ناطے آپ انہیں معاف فرماؤ اور میں تمہارا حق ادا کروں۔ لیکن کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کے گھر والوں کی۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم میں سے ہمارے والدین چلے جائے، ہماری بیوی چلے جائے، ہمارے بچے چلے جائے تو ہمیں چاہیے کہ ایصال ثواب کے ذریعے خواہ وہ پسندی ہو، اور اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہو تو اس محفل شکل میں یا قرآن خوانی کے شکل میں یا اپنے ہاتھ سے صدقہ جاریہ یا غربا مساکین کو کچھ دے کر ان کے لیے صدقہ ایصال ثواب کرے تاکہ اس کے روح کو سکون ملتی رہے، اور اللہ رب العزت کے اس کے تحفے، آپ کے ذکر و اذکار کے تحفے ان کی تمام گناہوں کو معاف کرے۔ تو آج یقیناً بڑے مبارکباد کے قابل ہیں ہمارے جناب شوکت صاحب قبلہ مرحوم کے اہل و عیال کہ اللہ نے ان کو توفیق دی اپنے اہل و عیال، اپنے والد ماجد کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ یقیناً ہمارا آپ کو بھی چاہیے کہ ہر کوئی اس دنیا میں اپنے مال و دولت کو دیکھتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں کہیں عیش و عشرت کی چیز لینے، روزانہ 2000 4000 اڑا دیتے ہیں۔ ابھی ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، ہم اپنے بچوں کی خاطر جائیں گے، جاکٹ خریدیں گے، سن کمبل بسترا نہ جانے کتنے روپیے پھونک دیتے ہیں۔ لیکن ذرا آپ سوچیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ جس بچے کو آپ نے پیدا کیا اس کی تعلیم میں آپ لاکھوں لاکھ اڑانے کو تیار ہوتے، اس کے بہترین لباس کے لیے آپ لاکھوں لاکھ اڑا دیتے، ان کے عیش و عشرت کے لیے، ان کے گھر بار، ان کی شادی کے لیے آپ لاکھوں لاکھ اڑا دیتے۔ لیکن جس ماں نے آپ کو 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا، جس ماں نے اپنے چھاتی کو چاک کر کے اپنا دودھ پلایا، جس باپ نے دھوپ کی تپش میں، یہ دھوپ کے سائے میں اپنے پیٹ کو جلا کر آپ کی پرورش کی، کیا اس بات کو آپ
یہ کمانا نہیں کرتا کہ کم از کم آپ مہینے میں تو سال میں ایک بار ضرور یاد کریں. یہ ہمارا آپ پہ فرض بنتا ہے، یہ ہمارا آپ کا حق ہے کہ جس باپ نے، جس ماں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج بہترین کما رہے، بہترین کھا رہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس شہرت ہے، آپ کے پاس عزت ہے، تو اس والدین کو بھی آپ اگر روزانہ یاد کریں، روزانہ نہیں تو مہینے میں نہیں تو کم از کم جو ان کی برسی ہے سالانہ جیسے بھی ہو ان کو ضرور یاد کریں، ان کے نام سے فاتحہ خوانی کریں. اگر اللہ نے استطاعت دی تو محفل پاک کریں، اللہ نے استطاعت دی تو غریبوں کو بلا کر کھانا کھلائے. یہ ہم اور آپ کا فریضہ بنتا ہے. تو یقیناً یہ جناب شوکت علی صاحب قبلہ مرحوم کی روحیں آج بڑی خوش ہوں گی کہ یہ ذکر محفل پاک کی برکت ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں چند مومن اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان مومنوں میں سے کسی ایک کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. اور آج کے سامنے جو اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن و حدیث کے احکام بیان ہو رہے ہیں، یقین جانو کہ اس محفل پاک میں اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو اس ایک بندے کے طفیل جناب شوکت صاحب قبلہ کی روح بھی خوش ہوں گی اور ان کے اہل و عیال کو بھی اجر ثواب ملتا ہے. تو یقیناً اس جیسی محفل پاک کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ ذکر و پاک اللہ کے رسول کے ذکر کرنے کی وجہ سے اگر اس محفل پاک میں کوئی ایک بندے خدا بھی عمل کر لے، اپنی غلطیوں سے باز آ جائے، اپنی برائیوں سے توبہ کر لے، تو اس کے طفیل اس بندے کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور اس کے طفیل اس کے مرحومین کو بھی ثواب ملتا رہے گا. تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ یہاں سے ایک پیغام لینے کے جائیں. ایک پیغام سب سے پہلے ہر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ یہ سوچے ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اس لیے آپ ایسا کام ہرگز نہ کرو جو آپ کو آخرت میں نقصان کا سبب بن سکے، جو آخرت میں آپ کو پریشانیوں کا، قبر کی اندھیری کوٹری میں آپ کے لیے عذاب کا باعث بن سکے، پلسرات پہ آپ کو پار کرنے کے لیے مشکل ہو سکے. اور دوسرا، آپ کے فیملی سے جو لوگ گزر چکے ہیں آپ ان کے لیے جہاں تک اللہ نے آپ کو استطاعت دی، میں نے کہا نا کہ 2000 4000 آپ ایسے اڑا دیتے ہیں، تو آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے آبا و اجداد کے لیے کم از کم سال میں، مہینے میں آپ جیسے بھی استطاعت ہوئے ایک بار اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی محفلیں ضرور منعقد کریں. تو ہم اور آپ توبہ استغفار کیجئے. آپ حضرات نماز پنجگانہ کی بھی پابندی کرائیں، اس سے بھی آپ کے مرحومین کی روحیں خوش ہوں گی. آپ زکوٰۃ بھی دیں، اللہ نے استطاعت دی حج بھی کرائیں اور دوسروں کو برائیوں سے بھی روکیں اور خود بھی برائیوں سے روکیں. اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں اسلامی تربیت کریں، اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں، انہیں برائیوں سے روکیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آپ ایمان لائیں گے، اعمال صالحہ کریں گے تو آپ یہاں بھی خوشحال رہیں گے، آپ کو دنیا میں بھی عزت رہے گی، آپ کو یہاں بھی بہترین گھر اور مکان ملے گا اور آخرت میں بھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں آپ کو جنت نصیب ہوگی. تو انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم نے جو کہا اور آپ نے جو سنا ان سبوں پہ مکمل عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے تمام پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے. اور اے پروردگار اس محفل پاک کے طفیل تیرے اور تیرے حبیب کے ذکر کے طفیل جناب شوکت صاحب قبلہ مرحوم کی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کی ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پڑھیے لا الہ